الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب اس کی تفسیر میں جائیں گے تو ٹائم جائے گا، 5-7 منٹ باقی ہے، شارٹ میں سمجھا دیتے. علمہ البیان، اللہ نے حضور کو بیان سکھایا. سب نے ترجمہ یہی کیا کہ اللہ نے بیان سکھایا. کسی نے کہا اللہ نے آپ کو ایلیکوینٹ سپیچ سکھایا، یعنی کلام کی خصوصیت عطا فرمائی، فصیح کلام بولتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت نے بیان کا ترجمہ کیا ما کان و ما یکون سکھایا. اللہ نے آپ کو جو کچھ ہو چکا وہ بھی سکھایا، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی سکھایا. تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کیا ہے. ہمیں تو یقین ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا لکھ دیا، یعنی جو کہہ دیا کہیں نہ کہیں دلیل تو موجود ہے ہی، یہ ہمارے ڈھونڈنے پر ہے. تو میں نے جب یہ دیکھا کہ علمہ البیان کا ترجمہ ما کان و ما یکون کیوں کیا، تو سوچا تفسیر دیکھتے ہیں شاید کچھ مل جائے. تو نیکسٹ اسکرین شاٹ دیکھیے، تفسیر بغوی کب کے امام ہیں؟ ہجری 516 میں وفات ہوئی، 900 سال پہلے کی. 516 میں وفات. خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ البیان یعنی بیان ما کان و ما یکون. تو امام بغوی کا معنی اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں لکھا. اتنا ہی نہیں، کان یبین عن الاولین والآخرین وعن یوم الدین. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ عالمین میں اولین، آخرین اور قیامت تک کی تمام باتیں حضور جانتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں جسے چاہے بتاتے ہیں. آگے سکرین شاٹ. ابن جوزی، یہ ابن القیم جوزیہ نہیں ہے، وہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی ہمارے بزرگ ہیں، ہجری 597. یہ فرماتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام مراد ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کل شیء، ہر چیز کے نام سکھا دیے. والثانی بیان کل شیء، ہر چیز کا بیان بتا دیا. اور فرماتے ہیں والقول الثالث انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمہ بیان ما کان وما یکون، کہ اللہ نے حضور کو ما کان وما یکون کا علم سکھایا ہے. تیسرا اسکرین شاٹ، امام قرطبی، ان کا نام پہلے آیا تھا نا، ہجری 671. فرماتے ہیں وقیل ما کان وما یکون لأنہ بین عن الاولین والآخرین ویوم الدین، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا اس لیے کہ حضور ہر چیز کی وضاحت جانتے ہیں. اور آگے بڑھے، تفسیر خازن، یہ بھی آپ کے مدرسے میں ہیں، ہر مدارس میں یہ کتابیں موجود ہیں. یہ فرماتے ہیں نیچے دیکھے وقیل اراد بالانسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں پتا ہے؟ خلق الانسان کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے انسانیت کی جان محمد کو اللہ نے پیدا کیا. اور علمہ البیان کا ما کان وما یکون، تو نیچے دیکھے علمہ البیان یعنی بیان ما یکون وما کان لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم ینبئ عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم الدین. سب جگہ پہ یہی معنی ہے کہ اللہ نے حضور کو جو ہو چکا وہ بھی سکھایا، جو ہونے والا ہے وہ بھی سکھایا. آگے کیا لکھا ہے؟ تفسیر غرائب القرآن، ہجری 728. والبیان القرآن، قرآن میں کیا ہے؟ فیہ بیان ما کان وما سیکون الی یوم القیامہ. اللہ نے حضور کو قرآن سکھایا اور قرآن میں ما کان وما یکون کا علم ہے. ارے الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، وہ قرآن جس میں ما کان وما یکون کا علم ہے. اور آگے بڑھیے، سورہ نساء وعلمک ما لم تکن تعلم، اس آیت کی تفسیر دیکھیں، من خبر الاولین والآخرین وما کان وما هو کائن. تو وعلمک ما لم تکن تعلم کی تفسیر میں بھی یہی معنی لیا گیا ہے. اور آگے بڑھیے، تفسیر ابن حاتم ہجری 327 اور امام طبری ہجری 310. کتنے 1100 سال پہلے کے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ علمہ اللہ بیان الدنیا والآخرہ، اللہ نے حضور کو دنیا کا بھی بیان سکھایا، علم سکھایا، آخرت کا بھی علم سکھایا. اور آگے بڑھے، ابن جوزی 597
بیان ما فی الکتاب، اور کتاب میں کیا ہے؟ اخبار الاولین والآخرین، ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا۔ آخری سلائٹ ہے تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وعلمک ما لم تکن تعلم من اخبار الاولین فکذلک یعلمک من حیل المنافقین ووجوہ کیدہم۔ اے حبیب، اللہ نے آپ کو صرف ما کان وما یکن نہیں سکھایا، لوگوں کے دلوں میں جو مکر ہے، منافقین کے دلوں میں جو پلانس ہے، وہ بھی اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور آگے دیکھیں گے تو بڑی پیاری بات آئے گی اس کے بعد والے اسکرین شاٹ میں، یہ دیکھیں وقیل معناہ وعلمک من خفیات الامور واطلاک علی ضمائر القلوب۔ ارے تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی میرا نبی جانتا ہے، ہمارے دل کی بات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اب آخر میں آئیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا۔ has taught him the knowledge of the past and the future، یعنی ما کان وما یکون کا بیان اللہ نے انہیں سکھایا۔ تو علمہ البیان کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اپنی طرف سے نہیں، مفسرون کے اقوال سے کیا ہے، اور وہابیوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اپنی طرف سے کیا ہے۔ اب ڈیسیشن آپ کا ہے، آپ کو آج کے ملاؤں کا سیلف تفسیر چاہیے یا بڑے بڑے بزرگان دین کی تفسیر چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیے، اس پیغام کو آگے بڑھائیے، انٹلیکچوئلز کو بتائیے، اور دیوبندی وہابی فالوورز کو بھی بلا کر سمجھائیے کہ ہمارے امام جس کو تم کرٹیسائز کر رہے ہو ان کا عقیدہ وہی ہے جو بزرگوں کا عقیدہ تھا۔